وعلى آبائه في هذه الساعة وفي الساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى نسكنه أرضك وتمتعه فيها سبيلا رب صل على محمد وعلى محمد وعجل على محمد ولم تسبح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم الملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى سبت لكل الناس سب سے پہلے آج کی صفیانہ اور اس پر حاضر مومنین و مومنات کے دلوں میں موجود ولایت ولی محترم کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس بارش کے حضور جو پردہ غیب میں کاروان حجت الہیہ کے میر کاروان کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے عرب زمین کو گریبان سے پکڑ کے سمجھائے کہ علم کیا ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران موسم انسانیت، بہت مختصر سبق اپنے بھائی سے مستعار لیا اور اسی مقررہ وقت کے اندر مجھے اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے۔ گزارش صرف یہ کرنا ہے، خطابت دعوی خطابت نہیں اور دعوی علم تو بالکل نہیں، اس لیے کہ اس ممبر کی بارگاہ میں معصوم کے علاوہ جو بھی دعوی علم کرے اس کی جہالت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ 2 یا 4 گھنٹے میں آپ کی خدمت کے لیے عرض کروں اور آپ سے اس سوال۔ مجھ سے پہلے مجھے بہت بہتر پڑھنے والے ہیں اور میرے بعد جعفر بھائی بہت خوبصورت خطیب مالک کی ولایت آپ کو سنائیں گے۔ ان کے بعد ایک مسلسل سلسلہ ہے صبح تک کہ مالک کا ذکر آپ کو سناتے رہے۔ گزارش مجھے صرف یہ کرنا ہے، میں نے پہلے ایسا کیا کہ آج کی میری حاضری خطابت بنوانے کے لیے نہیں، کسی دکھ کے تحت شکایت نہیں، شکوہ نہیں، کسی کی تقدیر نہیں۔ یہ ممبر خالصتاً آل محمد کی بارگاہ میں سجدہ ذکر پیش کریں گے۔ یہاں سے بقائل آل محمد اور پھر مسائل اس خاندان تطہیر کے جن کے گھر میں پلنے والی اللہ کی غیرت بازار گئی تو اللہ کا کلمہ بچا۔ مسائل اس انداز میں پڑے جانے چاہیے، مالک کی توہین نہ ہو۔ روایات موجود ہیں، لکھنے والے نہیں، معصوم نہیں،
غیر معصوم ہے، غیر معصوم جو بھی ہو اس سے غلطی کا امکان ہوتا ہے، بولنے میں بھی ہو سکتا ہے، لکھنے میں بھی ہو سکتا ہے۔ پڑھنے والوں اور سننے والوں کے ذہنوں میں یہ رہے جن جن کے مسائل پڑھ رہے ہیں وہ مظلوم جو ہیں، مجبور نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے میری اس گفتگو کو، میری اس حاضری کو کچھ اور نام کیا جائے، لیکن میں بلا خوف تردید اس ممبر سے یہ بات کہہ رہا ہوں، سننے والوں کی خدمات عالیہ میں بھی یہ گزارش، شاید میرے علاوہ بھی میرے بہت سے ساتھی یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں، مگر کسی خوف کی وجہ سے یہ بات زبانوں پر نہیں آتا۔ جی 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 میں پڑھیں، ہاں جی جی خوف کی وجہ سے بات نہیں ہوتی شاید، جس انداز میں کسی مخصوص شخصیت کو میں زیر بحث نہیں لانا چاہتا، نہ اس سے کوئی مطلب نکالا جائے۔ اس ممبر پہ آنے کا حق صرف اس کا ہے جو علی کی ولایت سے مختص ہے۔ جو ولایت امیر کا باغی ہے، کبھی یہاں بکتا ہے کبھی وہاں بکتا ہے، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس میں ہو گیا۔ عمریں بڑی ہونے کی وجہ سے ہم نے نہ کبھی ماضی میں احترام کیا، نہ وہ ہم احترام کرتا۔ داڑھیوں سے بیعت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ براہ راست کرتا۔ صراط مستقیم پہ وہی ہے جو علی بن ولی اللہ کو اپنی زندگی کا نصب العین سمجھتا ہے، اسے دستور سمجھتا ہے۔ کہانی سنانا یہ اور بات، یہ ذکر فنکاری نہیں ہے۔ ہاں سننے والے بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی تفریح، آپ تفریح کے لیے جاتے ہیں، یہ عبادت۔ بلانے والے بلاتے رہے، سننے والے سنتے رہے، لیکن ایک بات سے رہے کہ مجلس کی کامیابی رضائے سیدہ سے مشروط ہے۔ ایسا نہیں ہے میں پڑھوں گا جاپر صاحب پڑھیں گے اور آپ کے نعرے لگیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری مجلس میں نہ، یہ رضائے سیدہ سے مشروط بات سارے سمجھتے ہیں۔ میں نے بھی یہاں کے یہ لفظ سنا ہے، ممبر سے کہا، میں اپنی سیادت کے اعتماد کے ساتھ اور ہمیشہ یہ بات کروں جعفر صاحب آپ سے میں نے وقت لیا ہے، تقریرات بھی کریں گے، میں بس گزارش کروں، ممبر سے یہ لفظ کہا، علی کا خون اور روح الکریم کا خون، سننے والے سن رہے، پڑھنے والے پڑھ گئے۔ یہ کسی گستاخ کو کس نے یہ اختیار کیا ہے کہ وہ مخدرات عصمت کے دودھ کی بات ممبر پہ آتے ہیں؟ مجھے افسوس ہوا، دکھ ہوا ہے، میں بعد میں پڑھ لیتا، زیادہ دیر پڑھ لیتا، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ مجلس کا ذکر کا تقدس پر مانو، پڑھنے والے پڑھ گئے اور سننے والوں نے داد نہیں دی۔ ہر بات میں داد نہیں دی جاتی، یہ تفریح کی جگہ نہیں ہے۔ اور ایک بات میں بالخصوص کہنا چاہتا ہوں، بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں، بلا خوف تردید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل جو بندہ کسی بے غیرت کی گود میں بیٹھ کے علی کی ولایت کا انکار کر رہا تھا، وہ آج ممبر پہ آ کے علی بن ولی اللہ کی بات کیسے کر رہا ہے؟ حیرانی ہے اس بات کہ سننے والے سن گئے، پڑھنے والے پڑھ گئے۔ اور ایک بات اور یاد
یہ جو مستحب کا شور ہے، بس میری گفتگو ختم ہو گئی، میں ممبر دینے لگوں. یہ شور ہے نا مستحب ہے. علی نے کل مستحب تھا نا، آج مستحب ہے. مستحب اسے کہتے ہیں جس کے بغیر گزارا ہو جائے، اور جس کے بغیر اللہ نبی اور اللہ کے دین کا ایک لمحے کے لیے گزارا نہ ہو اسے علی کہتے ہیں. جس کے بغیر اللہ نبی سانس نہ لے سکتا اس بادشاہ کو علی کہتے ہیں. علی نے کل مستحب تھا نا، آج مستحب. علی پڑھنے کے لیے ہمیں کسی فتوے کی ضرورت ہے، ہم کسی مولوی سے نہیں پوچھیں کہ بتاؤ ہمیں علی پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. یہ رسول نے ہمیں سمجھا دیا تھا کہ علی واجب ہے. علی کے بغیر نہ عبادت ہے، عبادت تو عبادت رہ گئی. اگر کوئی بندہ علی ولی اللہ کے اپنے چہرے کا رنگ بدل لے تو سمجھ لو اس کے شجرے میں کہیں بددیانتی ہوئی ہے. آپ کی توفیقات نہیں تھا. جب رسول آخری حج سے واپس آئے، مدینے میں پہنچے تو پہلی اذان مدینے میں ابو ذر غفاری نے، اور ابو ذر نے پہلی اذان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو لوگ برداشت کر رہے سنتے تھے نا. پہلے 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو کسی کے چہرے کے رنگ میں تبدیلی نہیں آئی. 2 مرتبہ ابو ذر نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو کسی پہ ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا. اس ممبر پہ پڑے ہوئے کپڑے کے وقار کی قسم، رسول کی زبان کے سند یافتہ سچے کی زبان سے پہلی بار علی کا نام مدینے کی فضاؤں میں اذان میں گونجا تو پورے مدینے کے مکثرین کا شجرہ کھل کے مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے آ گیا. بڑی جلدی بھی بچ ہوئی. خدمت رسول میں آپ آگے کہنے لگے یا رسول اللہ آج آپ نے اذان کی آواز سنی ہے. سرکار فرماتے ہیں بعد وقت اللہ نے کائنات میں اس آواز کو خلق ہی نہیں کیا جسے محمد نہ سنے. آواز ہے نہیں وہ جسے رسول سنتے. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آج ابو ذر نے اذان پڑھی اور اذان میں اضافہ کر. رسول فرماتے ہیں میں نے 2 باتیں کہی اور تم دونوں باتیں میری زندگی میں بھول گئے. کہنے لگے سرکار کون سی بات؟ سرکار فرماتا ہے میں نے نہیں کہا تھا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا اور کوئی نہیں. کہنے لگے سرکار دوسری بات. سرکار نے فرمایا یہ کچھ دن پہلے پالان کے ممبر پہ میں نے علی کا بازو بلند کر کے نہیں کہا تھا من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا. کہنے لگے یا رسول اللہ اس میں نہ اذان کا ذکر تھا، نہ اقامت کا ذکر تھا، نہ نماز کا ذکر تھا. رسول فرماتے ہیں بعد وقتوں پیغام سمجھے نہیں. یہی تو میں نے سمجھایا تھا جہاں میرا نام لو وہاں علی واجب ہوتا ہے. جہاں میرا نام لو وہاں علی واجب. پیغام سمجھے علی مستحب ہے، علی واجب. اور مستحب سمجھتے کسے کہتے ہیں جس کے بغیر گزارا ہو. آپ پڑھ لیں تو بھی ٹھیک، نہ پڑھو تو بھی ٹھیک، ہو جائے تو بھی ٹھیک، نہ ہو تو بھی ٹھیک. میں منظر بتاؤں اور پھر اس کے بعد اپنی عقل سے سوچ کے مجھے بتانا کہ علی مستحب ہے یا واجب ہے. واجب اسے کہتے ہیں جس کے بغیر گزارا نہ ہو. مستحب اسے کہتے ہیں جس کے بغیر گزارا ہو جائے. میں اپنے اس محترم مجمع سے سوال پوچھتا ہوں. ہجرت کی رات نبی مدینے چلے گئے، بستر خالی، کافروں کی تلواریں، نبی کے گھر کا محاصرہ. اب مجھے بتاؤ نبی کی زندگی بچانے کے لیے علی مستحب ہے یا واجب ہے؟ علی کا کل مستحب تھا، علی کا آج مستحب. علی کہتے ہیں اسے جس کے بغیر گزارا. اور ایک بات اور یاد رکھنا، میں آپ کے جملے کہوں گا، آپ سے اجازت چاہوں گا. جس کی گردن کو رسی سے ڈال لگتا ہے وہ بے شک علی ولی اللہ ہے. جس کا سینہ گولی سے اور گردن رسی سے ڈرتی ہے وہ علی ولی اللہ. یہ معجزہ ہے، جس کا معجزہ ہے، اعجاز ہے. مولا کا ذکر ہے. یہاں 5 سال کا بچہ 80 سال کے بوڑھے کا عمل ہاتھ ہے. یہ مجلس کا اعجاز ہے، مجلس کا معجزہ ہے. یہاں 5 سال کا بچہ بھی نعرہ لگائے تو اسی طاقت سے لگاتا ہے. 80 سال کا بوڑھا
بندہ بھی بولے تو اسی قوت سے ہی بولتا ہے. یہ ہمیں شبیر کا اعجاز ہے اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دل میں علی کی ولایت ہو تو پھر عمر کا اثر نہیں ہوتا. بیٹھے ہو جہاں مجلس میں تو اپنی زبانوں کو یاد ذکر علی میں بولنے کی اجازت دیا کرو. مل کے بولو نعرہ حیدری. جس کے دل میں ولایت ہے وہ موت سے نہیں، اور جیسے موت سے ڈر لگتا ہے وہ علی بن ولی اللہ پڑھتا ہے. ہاں، جس کی گردن کو رسی سے ڈر لگتا ہے، سینہ گولی سے ڈرتا ہے، نہ کل وہ ولایت پڑھتا تھا نہ آج ولایت پڑھتا ہے. ایک کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے فتوے دینا اور بات ہے، ممبر پہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے ولایت منوانا اور بات ہے. کچھ بات کہتے ہیں دل میں ہے تو نماز ہوتا ہے. نہ دل میں رکھنے سے نہیں ہوتی. میں بڑی کھل کے بات کہنے لگا ہوں، دل میں رکھنے سے نہیں ہوتی. اللہ نے اپنے رسول سے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ، میرا رسول زبان سے کہے. میرا رسول زبان سے کہے. نبی کے دل سے زیادہ کس کے دل میں ولایت علی ہے؟ نبی کے دل میں تھی، مگر اللہ نے کہا جب تک زبان سے نہیں کہے گا نبوت نہیں بچے گی. زبان سے کہے بغیر نبی کی نبوت نہیں بچتی، تیری نماز کیسے بچ جائے گی؟ لیکن ایک بات سے کبھی بھی کسی بھی آیت موت سے ڈرنے والے علی کی ولایت نہیں. زمانہ کوئی ہو، وہ موسیٰ ہو یا عیسیٰ ہو، وہ موسیٰ ہو یا عیسیٰ ہو، جو بھی ڈرتا ہے علی کی ولایت سے، جو بھی ڈرتا ہے موت سے، وہ علی کی ولایت نہیں پڑھتا. ذکر مجھے موسیٰ کا نہیں کرنا. اگر اجازت ہو میرے بات میں بیٹھے ہوئے میرے بہت اجازت، میں اجازت سے کروں گا کیونکہ ان کا وقت تھا. میں منصوب کیا اجازت ہو تو میں ذرا موسیٰ کا بھی ایک بات یاد رکھنا، علی کا ساتھ نہ ہونا ہے، جانا ہے علی کے ساتھ، زیارت ہونا ہے علی. اور اگر علی کے چھوٹے بن کے گئے تو پھر قبر مشکل ہو جائے. اور یہ نہ سمجھنا کہ علی کی کرسی نہیں لگے گی. علی نے خود اپنے صحابی حارث حمدان سے کہا تھا، حارث میرے مولا کے صحابی تھے، مولا سے بچھڑنے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. سرکار نے فرمایا حارث کو کیوں گئے؟ کہنے لگا مولا آپ سے جدا اور آپ سے بچھڑے ہوئے اگر موت آ گئی تو پھر آپ سے ملوں گا کیسے؟ مولا آواز دے کے کہتے ہیں حارث ملنا تیری ذمہ داری نہیں. یہ تیری ذمہ داری نہیں. میں شمت سرکار فرماتا ہے یہ تیری ذمہ داری نہیں. میں شمت جرانی جو بھی مرے پہلے مجھے دیکھتا ہے پھر اسے موت آتی ہے. سرکار نے فرمایا جو بھی مرے، جہاں بھی مرے، جیسے بھی مرے، پہلے مجھے دیکھتا ہے پھر اسے موت آتی ہے. وہ چاہے آدم مرے، چاہے آدم مرے، چاہے موسیٰ مرے، چاہے عیسیٰ مرے، جو بھی دنیا سے جائے پہلے علی کو دیکھتا ہے پھر اسے موت آتی ہے. یہ حدیث ذہنوں میں رکھنا کہ جو بھی مرے وہ پہلے مجھے دیکھتا ہے پھر اسے موت آتی ہے. اب میں ایک روایت پڑھنے لگا. روایت ہماری نہیں، روایت ان کی کتاب کی ہے جہاں کتاب کافی ہے. روایت ان کی ہے جہاں کتاب کافی ہے. اور لکھنے والا بڑا عوامی امام ہے، نام ہے امام بخاری. نوجوان دوست حدیث دیکھتے رہے کہ میں یموت جرانی جو بھی مرے وہ پہلے مجھے دیکھتا ہے پھر اسے موت آتی ہے. امام بخاری لکھتے ہیں کہ موسیٰ کے پاس اسرائیل آ گئے اور جناب موسیٰ نے پوچھا کس لیے آیا؟ اسرائیل کہنے لگا جس لیے آیا تھا. جناب موسیٰ نے پوچھا اچھا وہ نفس کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی. سرکار نے پوچھا کہاں سے کرو؟ اس نے کہا ہاتھوں سے کرو. سرکار نے فرمایا ہاتھوں سے کرو کہ جن میں کسی کا دیا ہوا معاوضہ آسان ابھی جناب نہیں ہوئے. آپ کہنے لگا نہیں میں ہاتھوں سے نہیں کرتا، میں پیروں سے کر لیتا ہوں. جناب موسیٰ نے فرمایا ان پیروں سے کرو کہ جن سے چل کے ہم کسی کو دیکھنے دور پہ گئے تھے. کہنے لگا میں پیروں سے نہیں کرتا، میں سر سے کر لیتا ہوں. جناب موسیٰ نے فرمایا اس سر سے کرو گے جس میں شعور نبوت ہے. کہنے لگا میں سر سے نہیں کرتا، میں دل سے کر لیتا ہوں. اب جو آواز بچانا چاہتا ہے وہ بچائے. کہنے لگا میں سر سے نہیں کرتا، میں دل سے کر لیتا ہوں. ہیبت والا نبی موسیٰ جلال میں آ کے کہتا ہوں اس دل سے کرو گے جس میں اللہ کے ولی کی محبت ہے. اس دل سے کرو گے جس میں اللہ کے ولی کی محبت ہے. حدیث ذہنوں میں رکھنا. پھر جملہ سننے کا لطف آیا. میں یموت جرانی جو بھی مرے وہ پہلے مجھے دیکھتا ہے پھر اسے موت آتی ہے. جب گفتگو موسیٰ اور اسرائیل کی یہاں تک پہنچا تو
تو جس نے اسرائیل کو بھیجا تھا اس نے واپس کر دیا، لیکن پلٹ آؤ موسیٰ مرنا نہیں چاہتا، اسرائیل پلٹ گیا۔ کچھ دن گزرے، موسیٰ سفر میں جا رہے، رستے میں ایک بندہ بیٹی اٹھا رہا تھا، گڑا تھا۔ جناب موسیٰ پوچھ لیتے تھے، پوچھنے پہ آتے تھے تو خضر سے بھی پوچھ لیتے تھے، یہ کیوں کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو؟ وہ بندہ گڑا کھودا تو موسیٰ قریب کھڑے ہو کر کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو، کیوں گڑا کھود رہے ہو، ہماری ٹیریٹری، ہماری جاگیر، ہمارا ملک، ہماری اجازت کے بغیر مٹی کھود رہے ہو؟ اس نے کہا یہ گڑا نہیں کھودا، یہ قریب بستی میں ایک بندہ مر گیا، اس کی قبر بنا رہا ہوں۔ حدیث ذہنوں میں رکھنا مولا کا فرمان کہ جو بھی مرے پہلے مجلی کو دیکھتا ہے پھر اسے خوف آتی ہے۔ جناب موسیٰ نے پوچھا کیوں کھود رہے ہو؟ اس نے کہا یہ قریب بستی میں بندہ مر گیا، اس کی قبر بنا رہا ہوں۔ بے نیازی سے اس نے بغیر دیکھے جناب موسیٰ کو بتایا۔ ہاں جب کسی کی پرواہ نہ کرنی ہو تو پھر بغیر دیکھے اس سے بات نہیں کرتے، اس کی سنتے بھی ہیں۔ جیسے ابھی تک بہت سے میرے موسیقوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور بات بھی سنے جا رہے ہیں۔ اب اس نے یہ کہنے کے بعد نظریں اٹھائیں، قامت موسیٰ کو سر سے لے کے پیروں تک دیکھا اور آواز دے کے کہنے لگا جو مرا ہے اس کی ظاہری قامت آپ جیسی ہے، ذرا قبر میں لیٹے مجھے پتہ چل جائے قبر پوری ہے یا چھوٹی ہے۔ علی کی حدیث ذہنوں میں رکھنا کہ جو بھی مرے پہلے مجھے دیکھتا ہے پھر اسے موت آتی ہے۔ موسیٰ قبر میں اترے اور بس اتر گئے، کافی دیر گزر گئی کہ قبر کھودنے والا آواز دے کے کہتا صاحب پتہ چل گیا قبر پوری ہے، آپ اٹھ جائیے، ہم نے اپنا مردہ بھی دفنانا ہے۔ موسیٰ آواز دے کے کہتے ہم نے قبر کو بھی پہچان لیا، تجھے بھی جان لیا، تو اسرائیل ہے، یہ قبر ہماری ہے۔ قبر کھودنے والا اسرائیل مسکرا کے کہتا موسیٰ قبر تمہاری ہوئی رہو قبر میں، لیکن ایک بات سمجھا دو، کل جینا نہیں چاہتے، مرنا نہیں چاہتے تھے، آج جینا نہیں چاہتے، وجہ کیا ہے؟ موسیٰ آواز دے کے کہتا ہم نے جی کے کیا کرنا ہے، ہم نے قبر میں اسے دیکھ لیا ہے جو دور پہ دکھائی نہیں دیا۔ اور آپ کو سلامت لگے دینے بات پہنچ گئی، ہم نے قبر میں اسے دیکھ لیا۔ علی کے سامنے جانا ہے، بس آئے اتنا ہی تھوڑا زیادہ ہوگا اس کے لیے معذرت طلب۔ پھر بات وہی ملے کہ ولایت کا باقی اس منبر پہ آئے دوسرا آنے شروع ہو، جس کے قول و فعل میں تضاد، منبر سے اترے تو ولایت کا منکر بن گئے اور منبر پہ آئے تو تمہاری ذات سے بیٹھنے کے لیے، تمہاری ہمدردیاں لینے کے لیے، پیسہ بٹور، ہاں پیسہ بٹور، بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں کھڑا ہو کے علی کی ولایت پہ بولے منبر سے اتر جائے، سیادت کا اعتبار میرے پاس غلط تو ہوں تو مرتے ہوئے علی کی زیارت قبر کو سب کو ملتی، بیٹی خود بنا دیتی ہے۔ اس منبر کی عزت کی قسم کھاتے ہیں، کسی ملا کے دھوکے میں نہ آنا، علی باجا کسی سازش کا شکار اور افسوس اس بات کا ہے۔ چلو ایک جملہ میں کہتے ہیں کہ بندے سید بھی کہواتے ہیں ولایت میں سوچتے، ولایت میں سوچنے والا سید نہیں ہوتا کیونکہ سید ذات نہیں منصب، ہاں یہ بات دیکھ رہے ہیں، سید ذات نہیں منصب ہے، جو منصب سے گر جائے وہ اپنے منصب سے بخارج ہو۔ ہم دونوں بیٹھے محسوس نہ کریں جو تو اس وقت ایک مثال ہو گئی، مثال میں سید محمد عباس کی لکھتا ہوں، جعفر صاحب کہتے ہیں جعفر جو ہم دونوں مذہب بدل گئے ہندو ہو گئے، تو میں تو اپنے نام کے ساتھ سید کرشن لال نہیں ہوں، یہ اپنا نام رام چاند کی رکھ لیں تو جو تو ہی ساتھ نہیں، یہ سید کا لفظ میرے ساتھ کیوں کٹ رہے ہیں؟ کیونکہ میں منصب سے گر رہے اور منصب کیا؟ وہ منصب سمجھو، منصب ہے کیا جس پہ سید کو قائم رہنا؟ میرے مولا سے کسی نے پوچھا، ابو بصیر نے پوچھا مولا آپ کو کس بات پہ ناز ہے؟ مولا فرماتے ہیں مجھے ناز ہے اپنی سیادت پہ اور دادا کی ولایت
بصیر آواز دے کے کہتا ہے مولا زیادہ ناز کس بات پہ ہے؟ صادق یاد محمد فرماتے ابو بصیر میری سیادت قربان دادا کی ولایت، سیادت بات کی بات ہے، ولایت پہلے۔ اگر کہہ رہا ہوں کسی ملا کے دھوکے میں نہ، کسی مورخ کے دھوکے میں نہ، ملا اور مورخ کے دو ہی کام ہیں، یا بکتے ہیں یا بکتے ہیں۔ یہ بکنے اور بکنے والوں کے دھوکے میں نہ، ان کی سازش کا شکار تھا۔ اور ایک جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جی بسم اللہ، وہ تو ہوتا ہے جو بھی علی کی ولایت سے منحرف ہو جائے وہ مرنے سے پہلے ذلیل ضرور ہوتا ہے، ذلت اس کا مقدر ہوتی ہے۔ جو بھی علی کی ولایت سے منحرف ہو جائے وہ مرنے سے پہلے ذلت کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ اور بعض بندے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے خطیب ممبر پہ آتے ہیں، یہ کوئی طریقہ تبلیغ کا گالیاں دیتے ہیں۔ بھائی گالی ہم نے نہیں دی، گالی رسول نے دی، اور تم اسے گالی سمجھتے ہو، یہ گالی نہیں، تمہیں گالی کا معنی نہیں آتے، گالی کہتے کسے ہیں؟ ہاں، کتے کو کتا کہنا گالی نہیں، گالی تب ہے جب بندے کو کتا کہے۔ ہم نے کبھی کسی بندے کو کتا نہیں کہا، ہم کتے کو ہی کتا کہتے ہیں، اور ہم اس کتے کو کتا کہتے ہیں جسے نبی نے کتا کہا ہو، اور نبی جسے کتا کہتے ہیں وہ کتا ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی ان بچوں کا باپ ہے جو محفل میں بیٹھے ہوئے مرد سے کہتے ہیں عورت ہو کے بیٹھی ہو تو وہ ہوتا نہیں ہوتی ہے۔ تعلیمات کو سلام کرو، گالیاں نہیں ہم دیتے، ہم ممبر سے گالیاں دینے نہیں آتے، خیانت نہ کریں اور گالی کا الزام ہم دے۔ حرامی ہے جو علی کی ولایت سے بتاتا ہے، کل بھی واجب تھی، آج بھی واجب، کل بھی واجب، اور دکھ اس بات ہے کہ بیٹی بھی علی کی بازار سے لوگ سوچے بھی علی کی ولایت ہے۔ ایک حصہ میں نے مکمل کر لیا، دوسرا حصہ پھر میں کہہ رہا ہوں۔ باتوں کے مسائل سے آواز مجبور نہیں ہے، مظلوم ہے، آل محمد مظلوم ہے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہو، گردن میں توق ہو، کمر میں لنگر ہو، پاؤں میں بیڑیاں ہو، شام کا بازار ہو، تو سورج پھر بھی ان کی اجازت سے یہ مختار مجبور، ان کا نظام کائنات انہی کی رضا سے، ان کے دروازے پہ بلنے والے غلام اپنی آزادی کے لیے سورج روک لیتے ہیں، لیکن یہ کریم یہ کریم اور اتنی کریم علی کی بیٹی چاہتی ہے تو سورج نہیں ہوتا تھا، ناس کا ہوتا تھا، مدیر ازل میں چلی، لیکن علی کی بیٹی کو پتا تھا یہ سر سے ڈھلے گا، ضربیں چلیں گی تو دین بچے گا، اس لیے مخدومہ مولانا سورج کو ڈھلنے سے نہیں ہے بڑے قریب۔ جملہ میں بار شاید دلوں میں کہہ رہا ہوں، اتنے قریب ہیں کہ علی کی بیٹیاں اپنے بیٹوں کے جنازوں پہ بیٹھ کے بے اولادوں کو اولاد عطا کرتے ہیں۔ یہ جو جھولا آتا ہے شہزادہ یہ جھولا تو نہیں ہوتا، یہ جنازہ ہوتا ہے۔ وہ بیٹیاں کو کہتے ہیں جن کی گود میں اولاد نہیں ہوتی، وہ جھولیاں پھیلا کے اس جھولے کے پاس آتی ہیں، سال گزرتا ہے تو اس جنازے کے ساتھ آنے والی امراء قیس کی بیٹی شہزادی ام رباب بیٹے کے جنازے پہ کھڑی ہو کے بے اولادوں کو اولاد دے دیتی ہے۔ سلام کریں آپ زندہ، یہ کہا ہے بدل اور یہ اتنا قریب ہو ہے۔ ایک دو جملے مسلم کا سن، شام کا بازار کرم بازار کی چھتوں پہ پتھر مارنے والی
بے غیرت شانی ہوتے ہیں کرم سننے لگے شانی عورت نے بازار کی چھت سے ایک بڑا پتھر ہے اس ممبر کی قسم کو بڑا پتھر جان تو کیسے لگا حسین کی چھوٹی شہزادی سکینہ سلام اس پتھر کا لگنا تھا شہزادی کے ہونٹ کھلے تو پتھر مارنے والی عورت کے پہلو میں بیٹھی ہوئی عورت آواز دے کے کہتی آپ پتھر نہ مارنا کہتی مارنے تو ہیں مجھے مارو اس نے کہا تو نے نہیں دیکھا میں نے دیکھا جب تو نے پتھر مارا ہے چھوٹی کہتے کے ہونٹ کھل رہے تھے مجھے لگتا ہے وہ بد دعا کر رہی تھی اور ہزاروں پتھر کھا کے چپ رہنے والی حسین کی شہزادی بد دعا کا لفظ سن کے چپ نہیں رہی سیدہ کی گردن رسی میں پھر گئی چھت کی طرف دیکھ کے کہتی ہو شام کی عورتوں پتھر جتنے چاہے مارو میرے کرم پہ شک نہ کرو اللہ کو سلامت یہ کریم کر رہا ہے یہ گرانا کریم بھئی سوال ہی آیا مانگنے کسی دروازے پہ سوال ہی آیا نا سوال کر بڑے آرام سے اللہ صاحب یہ لفظ دوبارہ کہے کہ کرم پہ شک نہ کرو بھئی یہاں سے وہ سال سے فرق نہیں پڑتا حسین مولا نے نامی ضرب کے بعد ہونٹ کھلے تھے تو شیور میں کان لگا کے سونا تھا وہ سمجھ رہا تھا رسول کا لباس آبا دعا کر لیکن ضربیں چلتی رہی خنجر چلتا رہا اور حسین کہتے رہے اللہ میرے نانا کی امت کی ہدایت یہ قریب یہ 3.5 سال کی ہوں تو بھی دعا بد دعا ہم مانگنے والے اس دروازے سے مانگتے ہیں کوئی سائل آ جائے نا کسی دروازے پہ کوئی سائل کسی دروازے پہ آ جائے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے تو سوال ہی پلٹ جاتا ہے اس گھر میں جنازہ پڑھا کیا مانگا ہم جس گھر سے مانگ رہے تھے سب اس گھر میں ایک دن میں 72 جنازہ ہو آج اس گھر سے ایک تعاون اٹھے گا ایک جنازہ اٹھے گا سوالی اپنے سوال لے کے آئے شادی جو سوالی سوال لے کے وہ خالی نہیں جاتا یہ جہاں بھی ہوں آتا کرتے ہیں بس ایک دلہ میں مشاہدہ شام کا بازار اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں بھی ہو ہجوم زیادہ رش ہو وہاں مانگنے والے رہتے میں نے دمشق کی تاریخ پڑھی ہے دمشق کی تاریخ میں علی کی بیٹی کی آمد سے زیادہ کبھی ہجوم ہوئی جب علی کی بیٹی شام کے بازار میں پہنچی یہ جو آوازیں آپ کی بلند ہوتی ہیں یہ ظاہر نہیں ہوتی پاک مخدومہ ہمارے نعرے سننے نہیں آتی جنت البقیع سے رسول کی بیٹی صرف یہ دیکھنے آتی میرے لال کو کون کیسے ہوتا ہے یہ تمہاری بلند ہونے والی آوازیں ظاہر نہیں شام کے بازار میں ہجوم بڑھ گیا بھیڑ بڑھ گئی رش زیادہ ہو گیا سنو گے گجرات کا لوگ اس علاقے کا لوگ یہ جملہ سمجھنا بی بی کا کارواں بازار میں تھا ایک اندھا بھکاری وہاں نابینا مختلف فلسفی والے نے یہ روایت رکھی نظر نہیں آتا تھا وہ اس ہجوم میں آ گیا ہجوم زیادہ ہے سوال کہیں سے مل جائے گا جیسے یہ پہلا جملہ سمجھ میں آ گیا اس کی عبادت کے لیے یہی جملہ رات بھر کافی ہے وہ اندھا بھکاری بازار میں آ کے بلند آواز سے ندا کر کے کہتا ہے کوئی ہے جو مدینے والے مشکل کشا کے نام پر دے میں بسم اللہ کرنے میں بات پہنچ گئی کوئی ہے جو مدینے والے مشکل کشا کے نام پر دے علی کی بیٹی نے یہ آواز سنی اپنی سواری پہ آواز دے کے کہتی ہے سجاد سائل سے کہو سوال پھر کرے میں بسم اللہ کروں سجاد سائل سے کہو سوال پھر کرے میرے مولا آواز دے کے کہتے ہیں اندھے بھکاری ہم سوال کرنے سے پہلے عطا کر دیتے لیکن اگر تو محسوس نہ کرے نا تو سوال ایک بار پھر کرتے ہیں اور بات نہیں سنو گے سوال ہی کہتا ہے یہ بار بار سوال کیوں سنتے ہو مولا فرماتا ہے تجھے نہیں پتا ہم نے تیرے مشکل کا کشا کا نام مدت کے بعد ایسے سنا اس نے سوال پھر کیا کوئی ہے جو مدینے والے مشکل کشا کے نام پر دے حضرت جب اس نے دوسری بار سوال کیا سیدہ فرماتی سجاد سائل سے کہو ہم ایسے عطا کریں گے اسے مدینے والا مشکل کشا یاد آئے گا ایک بار سوال پھر کر دے جو مانگنے کے لیے آئے ہو جھولیاں بھرنے کے لیے آئے ہو علی کی بیٹی کی سخاوت دیکھنا بی بی فرماتی سے کہو سوال پھر کرے ہم اسے ایسے عطا کریں گے جیسے مدینے کا مشکل کشا دیتا تھا اس نے پھر سوال کیا کوئی ہے جو مدینے والے مشکل کشا کے نام پر دے سیدہ فرماتی
دعوت دے رہا ہوں. یہ جھولی بھر کے وہاں آیا جہاں سید ساجدین کھڑے تھے. قریب آ کے کہتا دینے والے تو نے وعدہ کیا تھا ہم ایسے ادا کریں گے جیسے مدینے کا مشکل کشا ادا کرتا تھا. وہ مدینے والا مشکل کشا تو اپنے بیماریوں کو آنکھیں بھی عطا کرتا تھا. اور اب فرماتا ہے یہ جو دینار